बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं अल्लाह ताला के फज़ल और करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज 1 अगस्त है और आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला आया है जिसमें ज़ुनैरा बहाम की तरफ से जो लाइव सेशन किए जाते थे उन पर सख्ती से पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि वो उन लाइव सेशन में बहुत सी घटिया इल्ज़ामात बच्चे के पेरेंट्स पे लगाती थी और इसलिए इन पर सख्ती से पाबंदी आयद की गई है और मज़ीद उनको इस तरह की गुफ्तगू करने से रोका गया है और 26 तारीख को उनको अदालत में तलब कर लिया गया है। बेचारी ये 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अकाउंट बंद हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं आ रही। ये दर्जा 4 की मुलाजम है पंजाब यूनिवर्सिटी में। इसका जो खामद है वो जूनियर क्लर्क है, इनके अकाउंट्स बंद हैं, तनख्वाहें बंद हैं। ज़हीर और जो शबीर हैं वो बेल होने के बावजूद वो कराची में पुलिस की कस्टडी में हैं। और वो मेहदी लानती कहता है कि जी ये गैंग है। अफसोस है जी मुझे, मैंने आज इनके हालात कुछ निकाले, कुछ नहीं है उन्होंने पुलिस वाला ने किया। अम्मा जी कोई फिक्र ना करो, कुछ नहीं, बच्चा दी एक कंप्लेंट स्कूल दी भी नहीं, स्कूल दी कंप्लेंट नहीं हमारी, कोई कंप्लेंट नहीं उन्होंने दी है। हमारी बेटियां ने, सब बेटियों को समझे, मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट काम करती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेटी आई है तो मैं बेटी का ज़हीर ने खुद कि आपने क्या किया, क्यों आई हो इधर, क्यों आई हो, आपको वापस भेजता हूँ मैं, तेरे वाले को फ़ोन करता। उसने बच्ची ने नंबर नहीं बताया। उस बाद में 1 माह बाद उसने कि पता कितनी देर बाद उसने नंबर बताया। यानी कि आप कह रही हैं कि उसने कहा कि मुझे मारना तो मार दो लेकिन मैं हाँ वापस नहीं जी, उसने कहा मारना मार दो, मैं वापस जाऊंगी। वो पंजाबी में कह रही हैं कि जब दुआ आई है ये कहते रहे हैं कि नंबर दो, तुम्हारे वालिदैन से रब्ता करें, लेकिन वो कह रही हैं कि दुआ ने एक। जैसा कि आपने सुना कि अली जाफरी साहब मेहदी अली काज़मी के बारे में कह रहे हैं कि वो एक लानती बंदा है, तो ये कितनी गलत बात है। इनको ये राइट किसने दिया है कि वो किसी भी शख्स के बारे में ये बोले कि वो लानती है? इनके पास क्या प्रूफ है उनके बारे में? अगर इनसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या प्रूफ है जो आप एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं, तो ये आएँ बाएँ शाएँ करते हैं और कहते हैं ये दुआ ज़ारा ने बोला था। तो किसी के पास भी ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो उठ के किसी की भी वालिदैन के बारे में बात करें। और मेहदी अली काज़मी एक ऐसा वालिद, मैं कहूँगी ऐसे ये पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बच्ची के लिए बहुत स्टैंड लिया। अगर इनकी जगह कोई और वालिदैन होते और चुप करके बैठ जाते। और मेहदी अली काज़मी का कहना था कि अगर मेरी बेटी ने कुएं में छलांग लगा दी है तो मेरा काम है उसको निकालना। ऐसा अज़ीम बाप मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। तो किसी की भी ज़ातियात पे बात नहीं करनी चाहिए और इस तरह मुँह उठा के किसी के बारे में भी कहना। और ये बरमला हर लाइव सेशन में इनका ये बोला जाना ये लानती है, ये लोगों से पैसे लेके खाता है, इसने यहाँ से ले लिए पैसे, इसने यहाँ से डॉलर जमा कर लिए। तो आपके पास क्या प्रूफ है इनके बारे में? तो गलत किस्म के एलिगेशन इसके ऊपर लगाना कि ये गलत काम करते हैं, गलत लोगों के साथ इनके राब्ते हैं, इनकी बेटी ने हमें ये कहा, इनकी बेटी ने वो कहा। तो ये राइट आपको किसने दिया है कि आप किसी की भी ज़ातियात के ऊपर बात करें? आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो फेयर होकर रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग की हद तक। लेकिन अगर आप किसी की ज़ात पर बात करेंगे वो गलत बात है। किसी की भी ज़ातियात पे बात नहीं करनी चाहिए। जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो करें। मेहदी अली काज़मी ने अपनी बेटी के लिए सड़कों पे धक्के खाए, मीडिया में जाके धक्के खाए, अदालतों में जाके धक्के खाए। कहाँ ये शख्स जाके धक्के नहीं खाता रहा? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि इन्हें अपनी बच्ची से प्यार था। वो अपनी बच्ची को अपनी नज़रों के सामने देखना चाहते थे, उसको महफूज करना चाहते थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं अब सिर्फ अपनी बच्ची के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम की बच्चियों के लिए खड़ा हूँ। तो ऐसे अजीम बाप को उसके ऊपर एलिगेशन लगाना, उनके बारे में गलत गलत बातें करना, और किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता कि वो उनके बारे में कोई भी गलत बात करे। आसफ साहब ने और बिलाल ने मुझे बताया, तो मैंने जब देखा है तो ज़ुनैरा जो आपने बोला उससे बहुत ज़्यादा है यार। इनके लिए और आवाज़ उठानी सामान भी पैकिंग है, नीचे से पैकिंग है, अलमारी में जोड़े। जितना हम उसके लिए कर सकते थे सब कुछ कर रहे हैं। हम इतने नहीं थे जितना उसके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी बेटी शॉपिंग करवाई, कपड़े शपड़े जो जितना हम लेके दे सकते हैं। भाई शबीर लेके आया। अच्छा, ये वो ड्रेस है जो पहन कर आई थी उस दिन? जी मैम, ये वो है। ये मैंने ईद का लेके दिए, महंगे वाला। हम तो इतने नहीं लेते, लेकिन क्या प्राइस है? जरा मियां साहब को भी माइक दें। मैं अपने पे कर लेता हूँ यार। तो ये ईद का मैंने कहा उसका दिल ना छोटा हो, लेकिन वो हमारे बारे में जरा भी हम
صاحبہ نے کپڑے بھی دکھا دیے، جو بعض جوڑے تو ہم نے پہنے ہوئے دیکھے ہی نہیں ہے دعا سارا کے، جب بھی دیکھا ہے ایک یلو اور گرین سوٹ ہی دیکھا ہے، اور یہاں پہ ان کی ساس صاحبہ اپیل کر رہی ہیں اور یہ پیچھے سے دانت نکال رہی ہیں، اور جیسے ہی ساس صاحبہ کے آنسو آئیں گے اور بہو بھی آنسو صاف کرنا شروع ہو جائے گی، دانت نکالتے نکالتے اس کے آنسو آ جاتے ہی کرتے، اب دیکھنا آپ جیسے ہی ساس اپنے آنسو پوچھے گی اور ساتھ ہی بہو نے پوچھنا شروع کر دینے کہ جی میں بھی بہت زیادہ رو رہی ہوں، بہت زیادہ دکھی ہوں۔ تو جس طرح دعا کے پیرنٹس روتے رہے ہیں 3 ساڑھے 3 ماہ، وہ مظلوم نہیں تھے اور آپ لوگ 2 4 دن میں مظلوم بن گئے، بڑی بات ہے ویسے۔ تو اب کچھ بات کر لیتے ہیں زنیرہ مہم کے لائیو سیشن کی۔ زنیرہ مہم کے لائیو سیشن میں اکثر ہی مہندی علی کاظمی پر گھٹیا قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی انہیں کریکٹر لیس کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ باہر سے ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں اس لیے وہ اس کیس کو زیادہ اچھال رہے ہیں۔ بھائی وہ اپنی بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی بچی کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ڈالر لے رہے ہیں؟ کہ آپ لائیو سیشن کر کے ڈالر نہیں کما رہے ہیں؟ یہ بات غلط ہے، کسی کی بھی ذاتیت پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں آپ کیس کی حد تک رہ کے بات کریں، بجائے کہ آپ ان کی ذاتیات پہ جائیں اور ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کریں، غلط قسم کے الزامات لگائیں۔ ایک انسان خود پریشان ہوتا ہے اور مزید اس کو اس طرح ٹارچر کرنا، ذہنی طور پر اس کو مفلوج کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جب ان کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں FIA میں لے جاؤں گی، میں کیس کروں گی، میں بال پکڑوں گی، میں بالوں سے کھینچوں گی، میں یہ کروں گی وہ کروں گی۔ کیوں آپ کے بال نہیں ہیں؟ کوئی آپ کو نہیں کھینچ سکتا؟ کسی کے بارے میں بھی اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور باقاعدہ لائیو سیشن میں بیٹھ کے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیں، بجائے کہ آپ غلط باتیں کریں۔ اور علی جعفری مسلسل جب بھی بات کرتے ہیں وہ مہندی علی کاظمی کو غلط الفاظ سے بلاتے ہیں۔ یہ جو بکواس کر رہے ہیں ان کو شٹ اپ کال دیں، جو بے غیرت کہہ رہے ہیں 14 سال کی بچی ہے، تمہارے باپ نے کہہ دیا 14 سال کی ہے وہ؟ جن اپنے 10 بہنوئیوں کی رپورٹ کے اوپر تم اس وقت انحصار کر رہے ہو، وہ 15 سے 16 سال ہے اور نیئر ٹو 15 ہے، یعنی 15 کراس کر رہی ہے۔ کس طرح سے 14 سال کہہ سکتے ہو؟ تم میڈیا پہ آ کے بکواس کر سکتے ہو؟ بیوقوف بنایا ہوا ہے لوگوں کو، اور ہمیں بدماشی کر رہے ہو یہ تم۔ جس بندے کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اخباروں میں آ گیا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو کیا پتا اسلامی تعلیمات کا؟ مہدی کاظمی تجھے نہیں پتا، 1 منٹ جی، مہدی کاظمی تمہیں نہیں پتا ہوگا کیونکہ تم ایک جاہل اور پاگل انسان ہو۔ ضیاء الحق کا دور تھا، نیشنل اسمبلی تھی اسلام آباد والی، قادیانیوں نے چیلنج کر دیا تھا کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ مبلغ اعظم جو جانتے ہیں اس بارے میں یا جو میری فقہ سے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل آئے تھے نیشنل اسمبلی میں اور قادیانی جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ شیعت یہ ہے، تمام جیت کے علماء موجود تھے، لیکن وہاں پہ امامت دی گئی مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کو کہ آپ آئیں اور آپ ان کے ساتھ بات شروع کریں۔ تو مہدی کاظمی اتنا بے غیرت ہو گیا، تو اپنے ڈالروں کے لیے قادیانیوں کے کندھے پہ رکھ کے کھیل رہے تو۔ یہ اسٹیبلش ہے، یہ ویڈیو ہر بندہ دیکھے۔ میں کہتا ہوں بلال، ابھی میں تمہیں کہتا ہوں قادیانیوں پہ لعنت۔ جی بالکل جی، بالکل جی۔ زنیرہ قادیانیوں پہ لعنت۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت۔ جی یہ بالکل کس طرح کا اسلام ہے؟ تم نے نام کے ساتھ لکھوا دیا محمد جبران ناصر، تو تم مسلمان ہے؟ گھٹیا آدمی، تو نکاح کو باطل کروائے گا جو 3 ماہ لڑکی اپنے حقوق زوجیت دے کے گئی ہے؟ تم لوگ بدماشی کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے۔ کرو اغوا کی دفعات، آؤ چائلڈ میرج کے اوپر۔ لیکن یہ بکواس نہیں۔ میں تمام علماء سے، چاہے وہ اہل سنت کے ہوں، اہل تشیع کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، دیوبند کے ہوں، میں یہاں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور جتنے لاہور میں مدرسے ہیں، جن بھی وہ اسکول آف تھاٹس کے، میں سب کے پاس پرسنلی جا رہا ہوں سب کے پاس، میں فتوے لے کے آ رہا ہوں۔ بلال یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، لاہور سے میں آپ کو دوں گا، کراچی سے آپ کلیکٹ کرو۔ 5 ستمبر کو سول جج کی عدالت میں ڈھیر لگ جائے فتووں کا۔ اس بے غیرت کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے، یہ اپنے آپ کو وکیل کہتا ہے، یہ گندا انسان۔
میں جعفر صاحب میں ایک بات کروں. انہوں نے کہا کہ دعا اور ظہیر کا نکاح اس لیے فاسق ہے یا غیر قانونی ہے اور وہ ریپ کے زمرے میں آتا ہے کہ اس کی عمر 14 سال ہے جی, 15 سال ہے, یہ 14 سال ہے, ٹھیک ہے, ایک لمحے کو مان لیا, 14 کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی, 14 سال ہے. مجھے ایک بات بتائیں, 1970 1965 سے پہلے ہمارے جتنے آبا و اجداد گزرے ہیں, جی کیا ان کی شادیاں جن کی 13 14 15 سال میں ہوئی, کیا وہ ریپ کے زمرے میں آئیں گی؟ اور کیا بالکل. جو جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ان کے جی زنیرہ فیصل خان بہت سوری. اہم خبر دینے جا رہا ہوں. جی دے دیں. جبران ناصر یہ کیس ہار چکا ہے. یہ لاہوریوں کے لیے خوشخبری ہے. جو لوگ کراچی میں موجود ہیں ان کو پتہ لگ چکا ہے. جبران ناصر کیس کھو بیٹھا ہے اور کل اس کو لتر پڑنے ہیں عدالت میں. ایسی اس کی ہونی ہے نا چھترول, یوٹیوبرز کے ہاتھوں ہی ہوگی. یہ دیکھیے گا کل ایک ویڈیو وائرل ہوگی جہاں پہ سبھی یوٹیوبر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اور پوچھیں گے کہ جبران تم نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا, گمراہی میں کیوں رکھا ہوا تھا, جب پتا تھا کہ بچی مائنر بھی نہیں ہے, بچی کی عمر بھی 17 سال ہے اور بچی نے نکاح کیا تھا, تو ہمیں کیوں گمراہ کیا تھا. یہ جبران ناصر سے کل سوالات ہونے, دیکھیے گا کل میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آؤں گا. کل کورٹ میں یہ سوالات ہوں گے اور وہی یوٹیوبر جو جبران ناصر کی سائیڈ لیا کرتے تھے وہی یوٹیوبر اس کی چھترول کریں گے کل, کیونکہ جبران ناصر کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. یہاں کے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کل عدالت نے فیصلہ نہ دیا فائنل تو ہم باہر نکلیں گے, اس کیس کو زیادہ بڑھاوا نہیں دینے دیں گے, کیونکہ اس سے فرقہ واریت پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے اور بین الاقوامی سازش دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے کہ فنڈنگ لی جا رہی ہے. وہ جس طرح نہیں وہ عمران خان ان کو کہتا تھا علی بابا 40 چور, یہ علی بابا 40 فراڈیے ہیں, جھوٹے ہیں. آپ کو ہم اب بتائیں گے کہ کس طرح سے تم لوگ غیر اسلامی کام کر سکتے ہو. تو بس استغفار, بس یہ گندے میسیجز ہیں. میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز, زندگی پھولوں کی سیت نہیں ہے. اگر دعا کو کبھی یہ لگ بھی رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور میں نے اچھا کیا ہے تو وہ اپنی غلطی پہ ہے. اور زنیرہ ہم تو معاشرہ سے کافی بڑی ہیں اور سمجھدار بھی ہیں, ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب والدین اپنی بیٹی کی شادی کرتی ہیں تو وہ بہت دیکھ بھال کے کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے, اس کو بعد میں کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اور اگر اس کو بچی کو کوئی مسئلہ پیش آتا بھی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کے پاس آ جاتی ہے اور اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے اور والدین اس کا حل بھی نکالتے ہیں. تو ظاہر سی بات مہدی علی کاظمی نے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ اسی طرح کا سوچا ہوگا. اور جب بچے غلطی کرتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کو سمجھائیں, ان کو روکیں, ان کی ہیلپ کریں اور ان کو اس جو کنویں میں گرتے ہیں ان کو وہاں سے نکالیں. اور اگر ان کے اوپر یہ باتیں کی جائیں وہ لانتی ہے, وہ بغیرت ہے, وہ یہ انتہائی گھٹیا قسم کی بات ہے. تو اس چیز کے بارے میں لازمی سوچنا چاہیے. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم دعا کے ساتھ ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, تو کل کو کیا جب دعا کو کوئی مسئلہ ہوگا زندگی میں تو کیا یہ لوگ اس کو شیلٹر مہیا کریں گے, اس کو بولیں گے کہ آج جو ہمارے پاس جس طرح ایک والدین اپنی بچی کو شیلٹر مہیا کرتے ہیں کیا اس طرح سے یہ اس کو شیلٹر مہیا کر سکیں گے؟ دعا کے پاس کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اگر اس سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے کس کے پاس جائے گی, کس کے پاس روئے گی؟ تو اس چیز کو لازمی سوچنا چاہیے. اور میری تو ذاتی رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کو سرخرو کرے. اور اگر دعا زہرا کی قسمت اچھی ہوئی, میں تو یہی کہوں گی قسمت اچھی ہوئی تو انشاءاللہ اس کے پیرنٹس کے حق میں فیصلہ ہوگا, کیونکہ جتنا والدین اپنے بچوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. امید کرتی ہیں آج آپ کو میری یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. پلیز اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لازمی سبسکرائب کیا کریں, شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا, دعا میں یاد رکھے گا. ملتی ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.